صحیح. تو اب جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا یہ بھی روزے کا تقاضا ہے. صحیح. آپ نے روزہ تو رکھا ہے لیکن جو روزے کی کما حقہ تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے، تو اس طور پر کسی کو آر دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو یہاں حدیث پاک میں بھی یہی مقصود ہے کہ قبولیت اور ہے اور روزہ رکھنا اور ہے. صحیح. تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں بولیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. صحیح. باقی جو تراویح کی حیثیت ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. صحیح. اور اس کا ترک کر دینا اور ترک کے اوپر عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. تو لہٰذا جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ترک کے اوپر عادت بنا لیتا ہے. تو جب ترک کے اوپر عادت بنائے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. تو اس لیے تراویح کو کبھی پڑھنا نہ پڑھنا، یہ ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے اور اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تراویح کا روزے سے اور روزے کا تراویح سے دونوں کا ایک دوسرے سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو تراویح پڑھے اس کے اوپر روزہ رکھنا تو ویسے ضروری ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تراویح بھی نہیں پڑھے. یا جو روزہ رکھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے. تو اس کو یوں آپس میں تعلق نہ جوڑا جائے اس کا. اچھا، یہاں پر جیسے بھی ہم نے یہ بات کہی کہ آر دلاتے ہیں تو یہ بھی اچھا کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آر دلائی گئی تو وہ یہ سوچے کہ چلے نماز کا تو کوئی اب نماز میں نہیں پڑھ رہا اور یہ سامنے والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی روزے کا بھی کیا فائدہ، تو چلو اب روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے روزہ رکھا، بہت پیاری بات ہے، لیکن مزید آپ نماز کا بھی اہتمام کر لیں؟ اس میں دیکھیے حوصلہ افزائی اس کی جائے گی اور ہر شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو آر دلاتا پھرے کہ آپ یوں نہیں کر رہے، آپ یوں نہیں کر رہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لینا چاہیے اور دوسروں کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو آر دلائیں گے، ملامت کریں گے تو ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اس عبادت سے بھی محروم ہو جائے اور وہ یہی سمجھے کہ جب میں یہ نہیں کر رہا تو وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس لیے مجھے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. بلکہ اس کو یہ کہنے کی بجائے یہ کہا جائے کہ آپ یہ کام بھی کریں، روزہ تو آپ نے ماشاءاللہ رکھا ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے. ہاں جنرلی جو جیسے امام ہیں، خطیب ہیں، واعظین ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو ان چیزوں کو عام طور پر بیان کرتے ہیں. اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک ترغیب ہوتی ہے اور لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ روزے کے تقاضے کو پورا کریں. لیکن ہر شخص دوسرے کو اس طرح کہتا پھرے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی بات کا کتنا اثر ہے، تو یہ کہنے کی بجائے پھر ان کو ترغیب دلائی جائے. مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں، مفتی صاحب نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے کہ روزہ رکھ کر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، تراویح ادا کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا لیا جائے. آئندہ سال یا یہ بھی پورا رمضان ہم کر پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، تو جتنا ہو سکے کوشش کر کے رحمتیں برکتیں لوٹی جائیں. کچھ ایسے میں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ سرما کے حوالے سے تو سلسلوں میں گفتگو بھی ہوئی، کاجل لگانے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ یہ کاجل کے بارے میں لکوڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. صحیح. دارالفتاء اہل سنت میں یہ مسئلہ رکا ہوا تھا. جی تو اس کو کل انشاءاللہ اس کا بیان کیا جائے گا. اچھا یہ ارشاد فرمائے، یہ بنت محمد رمضان اتاری ہیں اور یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران غسل کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر جاتی ہیں اور پھر جو غسل کرتی ہیں تو کیا اس سے ان کے اعتکاف میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں جو بالخصوص اسلامی بہنیں گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں جی ان کو فرض غسل کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. فرض غسل کے لیے جا سکتی ہیں. فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے
یہ جو غسل کے لیے اگر جائیں گی تو اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا۔ اور جو اسلامی بھائی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں جی جی، اور جو غسل خانے ہیں اگر وہ فنائے مسجد میں ہیں تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارے، بلا وجہ نہ جائے۔ لیکن اگر وہ غسل کرنے کے لیے فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی فنائے مسجد میں موجود غسل خانوں میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہاں یعنی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے، اب جیسے لائٹس کا جو ہے آپ کے سامنے ہی اس وقت شہر میں جو حالت ہے، اب گرمی بھی ہے، پسینہ آ رہا ہے اور جسم میں بو پیدا ہو رہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں اسلامی بہنیں، جیسے آپ نے حکم تو ارشاد فرما دیا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے نا آدمی کی، صاف ستھرا ہو کر اور بو آ رہی ہے؟ دیکھیں اعتکاف کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کو جس طرح شریعت نے مشروع کیا ہے، جائز کیا ہے، اس کو اسی طرح ہی گزارنا ہے۔ صحیح ہے، اب یہ ساری چیزیں ہیں صحیح کہ لائٹ بھی نہیں ہوگی، گرمی بھی ہوگی، جسم سے بدبو بھی آئے گی، صحیح، تو یہ سارے عوارضات ہوں گے۔ صحیح، تو اعتکاف کرنے سے پہلے ہی ایسے مقام کا گھر میں ایسے کمرے کا انتخاب کیا جائے صحیح، کہ جس میں اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ اگر لائٹ نہ ہو تو گرمی سے بچا جائے، ہوا کا گزر ہو، یہ چیزیں پہلے تو سوچی جا سکتی ہیں۔ صحیح ہے، اور جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ حد تک جو متبادل ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اعتکاف کی شرعی پابندیاں ہیں ان میں ان چیزوں کی وجہ سے رخصت نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر فرض غسل کی اجازت ہے تو فرض غسل کی ہی اجازت رہے گی۔ اس کی جو عوارضات ہیں ان کا ہونا اپنی جگہ پر مسلم ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ گرمی نہیں لگے گی یا جسم سے بدبو نہیں آئے گی، لیکن چونکہ شریعت نے اس کے لیے اجازت نہیں دی ہے تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر جسم سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے لیے خوشبو کا استعمال کیا جائے، اگر کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے تو کپڑے تبدیل کر لیے جائیں، تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر لائٹ نہیں ہے تو یو پی ایس یا جنریٹر وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے، تو متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں جو اپنے بس میں ہیں، اور جو شریعت کے مسائل ہیں وہ اسی طرح ہی برقرار رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی، مزید کالس؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عشاء کی نماز میں رمضان شریف کے اندر فرض جماعت کے ساتھ نہ ادا کر سکے تو وتر سنا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے بلکہ علیحدہ ادا کرے۔ اگر اس نے پھر بھی وتر جماعت کے ساتھ ادا کر لیے تو اب کیا وہ دوبارہ پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی جماعت اور وتر کا رمضان افضل یہ ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وتر بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ الگ سے وتر ادا کرے۔ لیکن اگر کسی نے جماعت کے ساتھ وتر ادا کر لی ہے تو اس صورت میں بھی وتر کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جی، ویڈیو سوالات دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بازاروں میں کچھ پرفیوم ایسی ملتی ہے جو روزے کی حالت کے اندر جو ہم لگاتے ہیں اور وہ دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، دماغ کے ذریعے حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس کی صورت کے اندر روزہ کی مطلب روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیجیے۔ پرفیوم، دیکھیے پرفیوم جو ہے وہ حلق کے اندر تو نہیں جاتا ہے، بعض خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں اور تیز ہونے سے ان کا جو ہے وہ اثر محسوس ہوتا ہے اور بعض کے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، لیکن اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے فقہاء نے بیان کی ہے کہ جیسے اگربتی اگر جل رہی ہے، اگربتی کا دھواں اگر کوئی خود سے کھینچتا ہے تو اس صورت میں دھواں کھینچنے سے حلق میں جانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دھواں کھینچتا نہیں ہے ویسے خود بخود دھواں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے
کہ جس میں دھواں کھینچنے سے روزہ جائے گا، اس کے علاوہ خوشبو سونگھنے سے، جیسے کسی نے گلاب کا پھول سونگا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال دیجئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو کتنا پانی حلق میں جائے جس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ کتنا پانی حلق میں جائے پھر ہوگا کیا؟ اگر ایک قطرہ بھی حلق سے اتر گیا پانی کا روزہ یاد ہوتے ہوئے جی تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ بھول کر نہ ہو۔ صحیح، کیونکہ اگر بھول کر کھایا پیا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزہ ہونا یاد ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب جیسے وضو کرتے ہیں یا غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی عوام میں یہ مشہور ہے کہ بھئی 2 فرض افطار کے بعد ادا کیے جائیں، کلی والا اور ناک میں پانی چڑھانے کا۔ تو خیر اس کی اصلاح تو مدنی چینل پہ کر دی گئی ہے کہ غلط مشہور ہے اور کلی بھی کرنی ہوگی اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا۔ اس میں احتیاط کیا کریں غسل میں بھی اور وضو میں بھی، غرغرہ اور یہ؟ جی، غرغرہ والی صورت میں تو اصل میں امکان ہوتا ہے کہ بہر صورت پانی پہنچے گا، صحیح، تو اس لیے غرغرہ کرنے سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک کلی کا تعلق ہے تو کلی میں یہ نہیں ہے کہ پانی حلق سے نیچے گزارنا ہے، صحیح، کلی جو ہے وہ منہ کے اندر کا دھونا ہے، صحیح، یعنی حلق سے بہر کا جو حصہ ہے، منہ کے اندر کا حصہ ہے، اس کو دھونا ہے۔ صحیح، تو اس میں اچھے طریقے سے کلی تو کرنی ہے، صحیح ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے، حلق میں پانی نہ اترے۔ اگر حلق میں پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کلی کریں گے تو باہر صورت جائے گا ہی جائے گا۔ صحیح، ہاں، لوگوں کی بعض اوقات عادت یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب کلی کرتے ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہوتی، عام حالات میں جب کلی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے، تو یہ چلا جانا بے توجہی کی وجہ سے ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، ورنہ اگر صحیح طریقے سے کلی کی جائے تو اس کا حلق کے اندر جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر غسل فرض ہو گیا تو کلی تو باہر صورت کرنی ہوگی، لیکن احتیاط کرنی ہوگی کہ کلی کرتے وقت حلق سے پانی نیچے نہ چلا جائے۔ جی، اگلی کال دیجئے۔ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب نماز تراویح کی صحیح تعداد کیا ہے؟ اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے اور ہمیں مکمل پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ نماز تراویح کی تعداد رکعات کی؟ نماز تراویح کی رکعات 20 رکعات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے 20 رکعات ہونے کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، جمہور علماء کا یہی موقف ہے، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ کا بھی یہی موقف ہے کہ تراویح کی رکعات 20 رکعتیں ہیں۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ چند روز تراویح ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، لیکن بعد میں آپ نے جماعت کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور اس کے بعد لوگ انفرادی طور پر تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو اس میں بھی ابتدائے خلافت کے زمانے میں لوگ انفرادی طور پر الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور ایک رات جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے، لوگوں کو الگ پڑھتے پڑھتے دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان تمام لوگوں کو ایک امام کے اوپر جمع کر لیا جائے اور یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کو جمع کیا، یعنی ان کو امام بنایا، اور ان کی اقتداء میں لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو یوں تمام صحابہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے، تراویح کی جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا۔
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو جماعت کے ساتھ یہ تراویح ادا کی جاتی تھی تو اس کی رکعتیں 20 رکعتیں ہی ہوا کرتی تھی. حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح کی 20 رکعت ادا کی جاتی تھی. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یزید بن رومان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ 23 رکعت ادا کی جاتی تھی، جن میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو تراویح کی نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو 20 رکعتیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یوں تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. ان 20 رکعتوں پر صحابہ کا اجماع ہے اور تمام مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعتیں ہی ادا کرتے آ رہے ہیں. جمہور فقہا کا بھی یہی موقف ہے اور فقہا نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں. تو 20 رکعت ہی ہمیں ادا کرنی چاہیے اور صحابہ سے، سلف صالحین سے اور اب تک مسلمانوں کا بھی اسی بات کے اوپر معمول ہے. اچھا، یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تراویح کی 20 رکعتیں جو ہیں جیسے ہم تو 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ SMS بھی آیا ہے، کیا اس کو 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی رکعتوں کو جو ہے وہ 2 کر کے، یعنی کہ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرا جائے، اسی طرح پڑھنا ہی افضل ہے. صحیح. اگر 4 رکعتوں کے ساتھ یعنی کہ ایک سلام اور 4 رکعتیں پڑھی ایک سلام کے ساتھ، اب اگر اس میں بیچ میں قاعدہ کیا ہے تو اس صورت میں تو یہ 2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کرنا مناسب نہیں. صحیح. اور اگر بیچ میں قاعدہ نہیں کیا ہے تو یہ پھر 2 رکعت ہی شمار ہوں گے. صحیح. تو فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ 20 رکعت کی نیت کرتا ہے اور ہر 2 رکعت کے اوپر قاعدہ کرتا ہے اور پھر آخر میں سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی یہ 20 رکعتیں ادا ہو جائیں گی. صحیح. لیکن اگر وہ یوں اگر 20 رکعت کی نیت کی ہے اور پھر بیچ میں قاعدہ نہیں کیا 2 کے اختتام پر، تو اس صورت میں اس کی 2 رکعتیں ہی ادا ہوں گی. ٹھیک جی. مدنی چینل کے ناظرین، تراویح کا بھی موضوع چل رہا ہے، روزے کا بھی موضوع چل رہا ہے. الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. آئیے مزید آپ کی کورس لیتے ہیں. محمد رضوان قریشی حیدرآباد سے عرض کروں. میرا سوال یہ ہے، سنت میں مسجد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ مسجد اور مدرسے میں لگا سکتے ہیں زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے تملیک فقیر، یعنی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے. جب فقیر کے قبضے میں زکوٰۃ دے دی جائے گی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو جہاں پہ تملیک فقیر والی یعنی فقیر کے قبضے والی صورت نہیں ہے وہاں پہ براہ راست زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو مسجد میں چونکہ یہ صورت نہیں پائی جا رہی ہے کہ مسجد قبضہ نہیں کر سکتی ہے اور جو فقیر والی شرط ہے وہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں یوں زکوٰۃ دے دی جائے کہ وہ ڈائریکٹ وہاں پہ استعمال ہو جائے تو یہ دینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت ہے کہ بعض اوقات مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جگہ مسجد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عام عوامی عطیات بھی وصول نہیں ہوتے ہیں، تو پھر فقہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب زکوٰۃ لی جائے اور وہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دی جائے. جب مستحق زکوٰۃ اس کے اوپر قبضہ کر لے گا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب وہ مسجد کی تعمیر کے لیے دے دے. اس طرح زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور مسجد کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. تو یوں تو مسجد میں دی جا سکتی ہے، لیکن اگر براہ راست مسجد کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے، تعمیر کے لیے، تنخواہوں کے لیے دی جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ تملیک فقیر یعنی فقیر کا قبضہ یہاں پہ نہیں پایا گیا. جی اگلی کال دیجیے. زاہد بات کر رہا ہوں دسکا سے. روزے کی حالت میں انسان کو انجیکشن لگوا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی SMS بھی آیا ہمیں انجیکشن کے حوالے سے، کیا فرماتے ہیں؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح. اس میں انجیکشن لگانے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. صحیح. بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. دارالفتہ اہل سنت سے جو موقف جاری ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن چونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے تو بہر صورت اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں روزہ توڑنے کی صورت بن جاتی ہے لیکن اب انجیکشن لگواتے ہیں تو روزہ توڑنے والی صورت سے بچ جائیں گے، تو اس صورت میں اگر انجیکشن لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. اچھا، روزہ جسے سفر ہو تو رخصت ہے کہ روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو اگر کوئی رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جی رخصت ہے. صحیح. عظیم دو چیزیں ہیں، ایک رخصت اور ایک عزیمت. تو اب اگر کوئی رخصت کے اوپر عمل کرتا ہے تو رمضان کے روزے کو ترک کرنے کا اس کو گناہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے. صحیح. تو اس صورت میں اس کا بالکل رمضان کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اسی طرح اسلامی بہنیں کیا مسجد میں جا کر تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے دیکھیے جماعت جو مردوں پر واجب ہے تو جماعت کی اہمیت تراویح سے زیادہ ہے. صحیح. اور وہ فرض کی جماعت ہوتی ہے اور تراویح کی حیثیت جو ہے وہ نفل کی ہے. صحیح. تو جب جماعت کے لیے فرض نمازوں کی جماعت کے لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے تو پھر تراویح کے لیے ان کو جانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ صحیح. تو عورتیں خامخواہ تکلف نہیں کریں، جب شریعت نے ان کے اوپر لازم ہی نہیں کیا صحیح تو وہ مساجد میں نہیں جائیں، گھر میں ہی ادا کریں. تراویح انہوں نے ضرور پڑھنی ہے جی، لیکن گھر میں ادا کرنی ہے. تو اب یہاں پہ کچھ الٹا معاملہ ہے. صحیح. اب دیکھیے کہ مرد جن کے اوپر جماعت واجب ہے جی وہ گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں. صحیح. خواتین جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کو حکم ہے کہ وہ گھروں میں رکی رہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ مسجد میں جا کر پڑھیں. تو شریعت جو حکم دیتی ہے اسی میں آسانی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنے ہی میں ہی عافیت ہوتی ہے. تو اس لیے عورتوں کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ وہ جماعت کے لیے مسجد میں جائیں، تراویح کے لیے مسجد میں جائیں، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، ان کا گھر میں ہی پڑھنا بہتر ہے. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھیں. عورتوں کو مسجد میں تراویح کے لیے جماعت میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جی، اگر ویڈیو سوال ہو تو دیجیے. کالس دیجیے. ہمارے یہاں جو روزہ افطار اور سحری کے جو ٹائم ٹیبل کے کارڈز جو بنائے جاتے ہیں، جو لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، اس کے اندر احتیاطاً جو ہے روزہ افطار کا ٹائم جو ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے اس کے 3 منٹ بعد کا رکھتے ہیں، 2-3 منٹ کا. اور یہی سحری میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ 2-3 منٹ پہلے ہی اپنے کارڈ میں ٹائم لکھا ہوتا ہے. تو یہ ایسا کرنا کیا شرعاً درست ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اچھا، میں ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ اگرچہ رات مدنی مذاکرے پہ اس پہ کلام بھی ہوا تھا، فجر میں ایک صاحب نے پوچھا بھی کہ جسے مسجد سے ہارن کی جو آواز، سائرن کی جو آواز آتی ہے، اذان کی جو آواز آتی ہے، اس پر ہم روزہ اگر بند کرتے ہیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو سائرن بجتا ہے، تو اب یہ بج رہا ہے، تو کیا اس دوران اگر ہم ایک گھونٹ پانی کا پی لیں تو کیا روزے پہ اثر پڑے گا؟ پھر اسی طرح یہ کارڈ جو مختلف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لوگ نکالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں ایک تعداد اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی ہو کہ بھئی یہ جو ہم نے نقشہ اس پہ چھاپا ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہے نہیں. تو فی نفسی ہی روزہ رکھنے والے کو خود کیا کرنا چاہیے، اس پر کیا لازم ہے؟ روزہ رکھنے والے کے اوپر اپنے روزے کو بچانا جی، اور ہر اس چیز سے بچنا کہ جس سے اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، یہ روزہ رکھنے والے کے اوپر لازم ہے. صحیح. اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، یہ روزہ دار کے اوپر ہی لازم ہے. جی. اب یہ جو اوقات کے نقشے مرتب کیے جاتے ہیں اس میں بعض جو ہے وہ نقشے بغیر کسی تحقیق کے اور جو مستند اور معتبر ذرائع ہوتے ہیں وہ مستند اور معتبر ذرائع سے وہ نقشے نہیں بنے ہوئے ہوتے، وہ ایسے ہی مارکیٹ میں کہیں سے بھی کوئی مل گیا تو اس کے اوپر بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں عام طور پر غلطیوں کا جو ہے وہ امکان موجود رہتا ہے.
اب اگر کسی کا فرض کیا کسی کیلنڈر کی ٹائمنگ 1 منٹ جو فرض کے افطاری کی ہے وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد کی ہے، تو اب جس نے اس کے مطابق جو ہے وہ سحری کی جو ہے وہ 1 منٹ بعد کی ہے، اب اگر جس نے اس کیلنڈر کے مطابق سحری کی ہے تو وقت تو 1 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا، اس نے اس کیلنڈر کو فالو کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ روزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تو اب اگر فرض کیا کہ کوئی 1 منٹ بعد تک بھی کھاتا رہا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے والی جو شرط تھی وہ اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کیلنڈر میں غروب آفتاب کا جو وقت ہے وہ بالفرض 1 منٹ پہلے لکھا ہوا ہے اور جو صحیح اور حقیقی وقت ہے وہ 1 منٹ بعد ہے، اب اگر کسی نے اس کو فالو کرتے ہوئے روزے کو افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کہ غروب آفتاب تک اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا ہے بلکہ اس نے غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا ہے، تو روزے کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی غیر تحقیقی غیر معتبر کیلنڈر ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہ کیا جائے، جو کسی مستند ادارے سے یا مستند ذرائع سے معتبر ذرائع سے جو کیلنڈر مرتب ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے کہ اس میں روزہ بچنے اور بچانے کی زیادہ جو ہے وہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ رہا کہ اگر احتیاطی وقت کے طور پر پہلے کیلنڈر میں لکھ دیا گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے فرض کیا کہ سحری کا وقت 4:15 بجے ہے، اب اگر کسی نے 4:12 لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگرچہ یہ کہ وہ نیچے اس کی وضاحت کر دے کہ احتیاطاً 3 منٹ کا فرق ہے تاکہ لوگ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں۔ بعض اوقات اسی شک شبے میں کہ ابھی سیرن نہیں بجا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے یا ابھی سیرن مکمل کہاں ہوا ہے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عام طور پر تو سیرن اس وقت بجایا جاتا ہے کہ جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد سیرن بجایا جاتا ہے۔ تو اب اگر اس نے سیرن بجنے تک کھاتا پیتا رہا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ سحری کا وقت تو پہلے ختم ہو چکا، اب اس کے روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب جب روزے کا وقت شروع ہو گیا وہ کھاتا پیتا رہا تب بھی روزے کی تعریف اس کے اوپر صادق نہ رہی۔ اسی طرح آذان جو ہے وہ بھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور پھر اذان مختلف جو ہے وہ فرق کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں دیہاتوں میں بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب 10 مساجد ہیں، ابھی ہوتا کیا ہے کہ جو ساری کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں مسجد کی ابھی اذان نہیں ہے، ابھی کھا لو، ابھی فلاں کی نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر بند کریں گے۔ اب وہ بھلے 4 منٹ بعد دے رہے ہیں 10 منٹ بعد دے رہے ہیں تو اس کے اوپر بنیاد رکھیں گے تو ہم اپنا ہی روزہ ضائع کریں گے، تو روزہ بچانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر فرض کیا کہ مؤذن سے غلطی ہو گئی اور اس نے اذان جو ہے وہ آدھا گھنٹے بعد دی، اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو اگر ہم مدار اذان کے اوپر رکھیں گے تو ہمارا ہی روزہ خراب ہوگا۔ اب اگر ہم یہ بولیں اپنا جو قصور ہے وہ کسی دوسرے پر ڈالیں کہ نہیں جو انہوں نے اذان درست نہیں دی تھی، ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اپنا روزہ بچانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذانوں کے اوپر سیرن کے اوپر اپنے روزے کی بنیاد روزے کا مدار نہ رکھیں، بلکہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کا جو مدار ہے وہ صحیح وقت کے اوپر رکھیں۔ ہمیں وقت معلوم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اب مختلف چینل جو ہے وہ مختلف شہروں سے اپنی نشریات جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کی مرکز الاولیاء یعنی لاہور سے نشریات آ رہی ہیں، پتہ چلا 10 منٹ پہلے وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اب یہ گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے روزہ افطار کر دو، تو اب اس صورت میں قصور کس کا؟ اب وہاں تو وہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہاں پہ تو وقت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھنے والا اگر اس کو فالو کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ مسائل ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ بولے
کہ مجھے جو ہے وہ عرب شریف کا وقت فالو کرنا ہے. صحیح. اب وہ وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو اب جناب اس کی تو پھر جو سحری ہے وہ صبح سورج طلوع ہونے تک چلتی رہے گی. تو اس لیے جہاں پہ موجود ہے وہاں کے وقت کو فالو کرنا ہے اور ہر شخص کو اپنے روزے کی حفاظت خود کرنی ہے. تو جب ہم خود اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے حریص ہوں گے اور فکر کریں گے تو تبھی ہم روزہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم بنیاد رکھیں گے کسی دوسرے پر تو پھر غلطی کا امکان ہر جگہ پر موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی کہ ہر مسلمان پر اپنے روزے کی حفاظت لازم ہے. سائرن کی آوازیں، اذان کی آوازیں یا مختلف کارڈز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جو تشہیر کے لیے شائع کیے جاتے ہیں، صرف ان کارڈ پر اعتماد کر لینا یا سائرن کا انتظار کرنا کہ سائرن بجے گا تو روزہ ہم بند کریں گے. ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل لائٹس کے بھی پرابلم چل رہے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر سائرن کی آواز ہی نہیں آئی مسجد سے پھر آپ روزہ بند کیسے کریں گے؟ ایسے ہزاروں مقامات ہوں گے ہمارے ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر اذان کی آواز آتی نہیں ہوگی. تو پتہ ہی چلا کہ روزے کا جو بند کرنے کا معاملہ ہے اس کا تعلق نہ تو اذان سے ہے نہ سائرن سے، اس کا تعلق وقت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی ہماری رہنمائی کر رہی ہے. پاکستان کے تقریباً 1700 مقامات کے اوقات صلاۃ کے نقشے باقاعدہ ایک کتاب، ایک بک دعوت اسلامی نے شائع کر دی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتب المدینہ اگر موجود ہے تو ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یوں اپنے روزے کی آپ خود حفاظت کریں. اسی طرح جو ہے یہ اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے موبائل کے اندر، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو یوں اتنی ساری سہولتیں، کتابیں، پورا سسٹم موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں چستی عطا فرمائے اور ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے اپنے روزے کی، اپنی عبادت کی حفاظت کریں. 15 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہے اور فقط 1 منٹ کی غفلت ہوئی اور روزہ ہی چلا گیا. تو کوشش کر کے ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہماری رخصت ہم جائیں گے، ایک نیا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یوں آپ کے رمضان کے روزوں کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.